عزیز بغداد شریف کے اندر نا ایک بڑی نیک عورت رہا کرتی تھی اور بڑی امیر وہ عورت تھی. اللہ نے اس کو بڑا مال عطا فرمایا تھا جس کا نام تھا ام ربیعہ. پھر اس کی جب شادی ہوئی نا تو شادی بھی اس کی ایک امیر انسان سے ہوئی. بہت امیر انسان, بہت مال والا انسان, لیکن وہ ایسا تھا کہ اس کو اس کے مال پر گھمنڈ بھی تھا, تکبر تھا اس کے مال پر. ام ربیعہ کہتی ہے کہ میں ایک روز اپنے شوہر کے ساتھ میں نا اوپر چھت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی. جب بالکنی سے جھانک کر دیکھا تو کوئی سائل ہے, کوئی مانگنے والا ہے, فقیر ہے جو مانگنے کی غرض سے ہمارے دروازے پر آیا ہے. میرے شوہر نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں دینا, یہ انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے, دکان بنا رکھی ہے انہوں نے, یہ مانگنے والے نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ام ربیعہ کہتی ہے میں نے کہا کہ میں تیرے مال سے کچھ نہیں دوں گی, میں جو اپنے میکے سے لے کر آئی ہوں نا میں اسی میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دوں گی. میرا شوہر منع کرتا رہا کہ نہیں اس کو نہیں دینا کچھ بھی. میں نے کہا مجھے اجازت دے دے, جو میں اپنے میکے سے لے کر کے آئی ہوں میں اسی میں سے کچھ دے دوں گی. میرے شوہر کی جب آنکھ بچی نا, تھوڑا سا ادھر ادھر وہ ہوا, تو میں نے اپنے شوہر سے چھپ کر چند دینار اس غریب کو دے دیے کہ جس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے, کئی دنوں سے فاقہ ہے. اس کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا تھا. جب دیکھ کر کے میں نے دروازہ بند کیا, جب پلٹی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا شوہر پیچھے کھڑا ہوا ہے. اس نے جب یہ دیکھا نا تو کہا کہ میری اجازت کے بغیر تو نے یہ کام کیا کہ جا میں نے تجھے 3 طلاق دی. کہتی ہے کہ میں ایک غیرت مند باپ کی بیٹی تھی, طلاق لی اور اپنے گھر پر آ گئی. طلاق کا معاملہ کوئی آسان تو نہیں ہے نا, یہ تو ان ماں باپ سے جا کر کے پوچھو کہ جن کی بیٹیاں طلاق یافتہ ہیں اور اپنے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں. طلاق تو یار بہت بڑی بات ہے. اگر کسی لڑکی کی منگنی بھی ٹوٹ جاتی ہے نا, رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے, تو اس لڑکی سے جا کر کے پوچھو کہ اس پر کیا گزرتی ہے. آج تو کھیل بنا لیا نا اس چیز کو بھی, یہاں دیکھ رہے ہیں, وہاں دیکھ رہے ہیں, وہاں پھر ناپاس کر دیا, وہاں فیل کر دیا. اس کو بھی کھیل بنا رکھا ہے لوگوں نے. لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یار کتنی تکلیف ان ماں باپ کو ہوتی ہوگی کہ جہاں تم یہ کھیل کھیل کر کے آتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتی ہے میرا باپ بڑا پریشان رہا, ہم 2 سال تک پریشان رہے, بہت زیادہ پریشان رہے, شدید تکلیفیں اٹھائیں. لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ بہت امیر شخص کا رشتہ میرے لیے آ گیا. امیر بھی تھا اور کنوارا بھی تھا. اس نے شادی نہیں کی تھی, میری شادی دوبارہ اس سے ہوئی. اس شخص نے کہا کہ تو جانتی ہے میں کون ہوں, تم نے مجھے پہچانا؟ بارسا ہو چکا تھا, میں نے اس کو پہچانا نہیں. اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں کہ جو تیرے دروازے پر مانگنے کے لیے آیا تھا اور جس کی وجہ سے تجھے طلاق ہو گئی تھی. اسی دن میں نے قسم کھائی تھی. گھر آ گیا, مصلی بچھایا, رب کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ میری وجہ سے اس کو طلاق ہوئی ہے, اللہ مجھ کو اتنا مال عطا فرما دے کہ میں اس سے نکاح کر لوں. میں نے محنت کی, 18 گھنٹے کام کیا, میں نے مال اکھٹا کیا, تجھ سے میرا نکاح ہو گیا ہے, اب میں تجھے بیوی نہیں بلکہ مہرانی بنا کر کے رکھوں گا. ام ربیعہ کہتی ہے کہ چند سال گزرے تھے, اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. پھر میں اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ ایک دن چھت پر بیٹھی ہوئی تھی, پھر دروازے پر کسی نے دستک دی. اس کا مزاج تو الگ تھا نا, یہ روکنے والا تو نہیں تھا نا, کیونکہ اس نے سارے مناظر دیکھ رکھے تھے. دروازے پر دستک میں نے سنی کہ کوئی مانگنے والا ہے. جیسے ہی میں نے دینے کے لیے دروازہ کھولا تو میری چیخ نکل جاتی ہے. میرا شوہر دوڑا ہوا آیا کہ کیا ہوا. میں نے کہا کہ یہ جو مانگنے کے لیے آیا ہے نا, یہ وہی شخص ہے جو میرا پہلا شوہر تھا, جس کو اپنے مال پر گھمنڈ تھا, مال پر تکبر تھا, مال پر غرور تھا, جو اپنے دروازے سے سائلوں کو بھگا دیا کرتا تھا. یار کوئی سائل آئے نا دروازے پر مانگنے کے لیے, کوئی فقیر آئے, کوئی سوال کرنے والا آئے, تو یہ نہ کہو کہ یہ تم ہٹے کٹے ہو, تم یہ کما سکتے ہو, تم یہ کر سکتے ہو, وہ کر سکتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. دنیا بھر کی باتیں. اگر 2-4 روپے یا 10 روپے اس کو دے دو گے تو کوئی غریبی تو تم پر نہیں آ جائے گی نا, وہ اس کا مسئلہ ہے, وہ جانے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن اگر 1 روپیہ یا 2 روپیہ یا 10 روپے اگر کسی کو دے دیتے ہو تو تم پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہی ہو, حقیقت میں کوئی حاجت مند ہو, اور تم اس کو ایسی باتیں کہہ دو اور اس کے دل کو لگ جائے اور وہ اپنے دل سے بد دعا دے دے, تو پھر تمہارا تو معاملہ سارا ختم ہو جائے گا. دنیا بھی ختم, آخرت میں بھی پھر تم کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں.